دستت در دست احمد بعد از نبی مولایی. علی ولی اللهی، علی حجت اللهی، مولای اهل ایمان بعد از رسول اللهی. شمس الضحی یا مولا، نور الهدی یا مولا، شاه نجف یا مولا، شیر خدا یا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی خطبتہ الغراء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاشر الناس ان ابلیس اخرج آدم من الجنت بالحسد فلا تحسدوه فتحبط اعمالکم وتزل اقدامکم. پروردگار عالم آپ تمام ناظرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور واقعاً اس عید سعید غدیر کی مناسبت سے آپ تمام عزیزان کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں. عید غدیر ان اعیاد میں سے ہے کہ جس کے بارے میں ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس امت کی افضل ترین عیدوں میں سے عید غدیر ہے. غدیر کے بارے میں مختلف زاویوں سے گفتگو کرنی چاہیے، مختلف زاویوں سے سوچنا چاہیے، مختلف زاویوں سے رہنمائی لینی چاہیے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ غدیر کا ایک رخ جو معمولاً ہمارے ہاں پیش نہیں کیا جاتا، وہ رخ یہ ہے کہ غدیر کے بارے میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ غدیر میں کیا ارشاد فرمایا. خطبہ غدیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبوں میں سے ایک مفصل ترین خطبہ ہے. تمام تفصیلات کے ساتھ اس خطبہ غدیر میں مسئلہ امامت، مسئلہ ولایت، توحید، ان کو بہت زیادہ تفصیلات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کیا ہے. ان مسائل میں سے ایک مسئلہ جو خود خطبہ غدیر میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ غدیر کا دشمن ہو جائے، اگر کوئی بندہ غدیر میں بیان کی گئی ولایت کے ساتھ دشمنی کرے تو اس دشمنی کا کیا نتیجہ ہوگا، اس کے کون سے نتائج ظاہر ہوں گے، اور دشمنی کرنے والے کی حقیقت کیا ہوگی. اس مسئلے کو بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ غدیر کے اندر بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ خطبہ غدیر کے اس رخ کو، کہ جس میں جو بندہ غدیر کا دشمن ہے، جو بندہ غدیر کو نہیں مانتا، اس بندے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں. کیونکہ بریکٹ میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ غدیر کا دشمن شاید ہی کوئی مسلمان ہو،
کیونکہ حدیث غدیر ان احادیث میں سے ہے کہ جس کے تواتر پر خود ہمارے برادران اہل سنت کے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، لہذا حدیث غدیر کا انکار کوئی مسلمان نہیں کرتا۔ اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے تو واقعاً اسے تعجب کرنا چاہیے، وگرنہ حدیث غدیر جس طریقے سے اہل تشیع کے اندر مقبول ہے، اسی طریقے سے برادران اہل سنت کے ہاں بھی حدیث غدیر مورد قبول ہے۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ اس حدیث کے دلالت کے بارے میں بحث ہے کہ اہل تشیع کے ہاں حدیث غدیر کا ایک معنی لیا جاتا ہے اور برادران اہل سنت کے ہاں من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کا ایک اور معنی لیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ حدیث غدیر متفقن علیہ ہے دونوں فریقوں کے نزدیک، چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، دونوں اس کو قبول کرتے ہیں۔ لہٰذا جو بندہ اس غدیر کا منکر ہے، غدیر کا مخالف ہے، وہ بندہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ظاہر ہوگا؟ یہاں پر خطبہ غدیر میں 4-5 طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حقیقت کو ہمارے سامنے برملا کیا ہے۔ غدیر کی دشمنی کے نتائج کو پیغمبر اسلام نے خطبہ غدیر میں بیان کیا ہے۔ اب میں ان تمام تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک رخ جو پیغمبر اسلام نے خود دشمنان غدیر کے لیے بیان کیا ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس ایک رخ کے بارے میں گفتگو کریں، وگرنہ اس خطبے کے اندر پیغمبر اسلام کے کم از کم 5-6 بیانات ہیں جس میں دشمن غدیر کو پیغمبر اسلام نے بیان کیا کہ اگر کوئی بندہ غدیر کا دشمن ہے، اگر کوئی بندہ غدیر کو نہیں مانتا، اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اور جو دشمنی کرنے والا ہے وہ کس طریقے کا بندہ ہوگا۔ پیغمبر اسلام نے 5-6 بیانات اس خطبہ غدیر میں ذکر کیے، لیکن میں ان بیانات میں سے صرف ایک بیان کو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور اس کے بارے میں چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ غدیر کے دشمنوں کے بارے میں، جو بندہ غدیر کو نہیں مانتا، جو بندہ غدیر سے دشمنی کرتا ہے، ایک بیان پیغمبر اسلام کا بہت ہی جالب بیان ہے، خوبصورت بیان ہے، کہ اس بیان کے اندر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ غدیر کا دشمن ہے، وہ ولایت جو یہاں پر مطرح کی جا رہی ہے، جو ولایت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، جو بندہ اس کا دشمن ہے، سمجھ لو وہ اصحاب سبت کی طرح ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کا جملہ ہے کہ جو بندہ غدیر کا دشمن ہے، غدیر کو نہیں مانتا، اس کی ماہیت، اس کی حقیقت انہی اصحاب سبت کی طرح ہے۔ کہ انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں کہ اصحاب سبت کیا ہے اور غدیر کے دشمن کا اصحاب سبت کے ساتھ کیا رابطہ ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن میں ابتداً اس خطبہ غدیر کے جملے کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ پیغمبر اسلام خطبہ دیتے دیتے یہاں تک پہنچتے ہیں، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت باللہ ما انی بہذی الآیہ الا قوما من اصحابی اعرفهم باسمائهم وانسابهم وقد امرت بالصفح عنهم فلیعمل کل امرئ علی ما یجد لعلی فی قلبہ من الحب والبغض۔ کہ یہ خطبہ غدیر کا ایک اقتباس ہے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی علی کا دشمن ہے، جو بھی علی کی ولایت کو نہیں مانتا، اس بندے کی مثال اصحاب سبت کی طرح ہے۔ خداوند متعال نے جس طریقے سے اصحاب سبت پر لعنت کی ہے، جو بندہ غدیر کا مخالف ہے وہ بھی انہی کی طرح لعنت کا مستحق ہے۔ کہ یہ اصحاب سبت کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ اصحاب سبت دراصل یہ اشارہ ہے، قرآن مجید کے اندر یہودیوں کے ایک گروہ کا تذکرہ ہے کہ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا جہاں پر تعارف کروایا ہے، بہت زیادہ تفصیلات کے ساتھ ان کی صفات کو بیان کیا ہے، ان کے مختلف قصوں کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے یہودیوں کا ایک گروہ تھا جو حضرت داؤد علی نبینا و علیہ وآلہ السلام کے زمانے میں تھا۔
حضرت داؤد کے زمانے میں ایک قصبہ تھا، ایک علاقہ تھا جو سمندر اور دریا کے کنارے پر تھا، کہ جس علاقے کو، جس بستی کو ایلا کے نام سے کہتے تھے۔ وہاں پر کچھ یہودی رہتے تھے، اور خداوند منان نے ان یہودیوں کو ایک حکم دیا تھا کہ تم لوگوں نے اس حکم کی پاسداری کرنی ہے۔ وہ حکم کون سا تھا؟ وہ حکم یہ تھا جو چھٹی کا دن تھا، یعنی ہفتے کا دن، سبت عربی زبان میں ہفتے کو کہتے ہیں، یعنی تعطیل کا دن، چھٹی کا دن۔ ان کو کہا گیا تھا کہ جو چھٹی کا دن ہے، یعنی ہفتے کا دن ہے، اس ہفتے کے دن آپ لوگوں نے شکار نہیں کرنا۔ اتفاقاً وہ بستی ایسی تھی کہ وہ لوگ دریا کے کنارے پر رہتے تھے، اور ان کا گزر بسر بھی انہی مچھلیوں کے شکار سے ہوتا تھا۔ خداوند متعال نے ان یہودیوں کو کہا کہ تم پورا ہفتہ شکار کر سکتے ہو، مچھلیاں پکڑ سکتے ہو، اپنا گزر بسر کر سکتے ہو، لیکن ہفتے کا دن جو یوم السبت، تعطیل اور چھٹی کا دن ہے، اس دن تم لوگوں نے شکار نہیں کرنا۔ اچھا، اس اعتبار سے ان لوگوں کو کہا جاتا ہے اصحاب سبت۔ پیغمبر اسلام نے جو امیر المومنین کا دشمن ہے، جو غدیر کا دشمن ہے، جو غدیر کو نہیں مانتا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو غدیر کو نہیں مانتا اس کی مثال اصحاب سبت والی مثال ہے۔ یہ لوگ ان اصحاب سبت کی طرح ہے، یعنی جو علی کو نہیں مانتا، جو غدیر کو نہیں مانتا، ان کی مثال ان یہودیوں کی طرح ہے۔ یہودیوں میں سے بھی ہر یہودی نہیں، بلکہ خصوصیت سے وہ جو اصحاب سبت تھے، کہ جن کو خداوند متعال نے یہ حکم کیا تھا، امر کیا تھا کہ تم لوگوں نے شکار کرنا ہے، تم لوگ شکار کر سکتے ہو، لیکن ہفتے کے دن تم لوگوں نے شکار نہیں کرنا۔ اچھا، اس واقعے کو خداوند متعال نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے، سورہ مائدہ میں ذکر کیا ہے، سورہ اعراف میں ذکر کیا ہے۔ کم از کم ان 3 جگہوں پر ان کا تذکرہ آیا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ خداوند متعال نے تو امر کیا تھا کہ آپ لوگوں نے شکار نہیں کرنا ہفتے کے دن، لیکن انہوں نے مکاری کی، انہوں نے ایک ہیلا چلایا، مکر و فریب کیا، خداوند متعال کے حکم کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا۔ خدا نے امر کیا تھا کہ اس دن تم لوگوں نے شکار نہیں کرنا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن جو دریا کے کنارے پر رہتے تھے، کہا کہ ہم لوگ شکار نہیں کرتے۔ لیکن اتفاق ایسا تھا، جیسے کہ سورہ اعراف میں بھی ہے، کہ عام دنوں میں مچھلیاں اتنی باہر نہیں نکلتی تھی، ہفتے کے دن بہت زیادہ مچھلیاں باہر آتی تھی۔ اب ادھر سے خدا کا حکم ہے کہ تم لوگوں نے ایسے نہیں کرنا۔ یہ بھی عجیب تدبیر خدا ہے کہ پروردگار عالم جب بھی امتحان لیتا ہے تو اسی شے سے امتحان لیتا ہے کہ جو حساس ہوتی ہے، جس کی نسبت سے ہمارے اندر حساسیت ہوتی ہے، خدا اسی کی نسبت سے امتحان لیتا ہے۔ اب ادھر سے امتحان تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، دوسری طرف سے ہفتے کے دن مچھلیاں بھی بہت زیادہ باہر آ رہی تھی۔ تو ان یہودیوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ شکار نہیں کرتے، لیکن دریا کے کنارے اس طریقے سے تدبیر کرتے ہیں کہ وہ مچھلیاں جو کنارے کے قریب آتی ہیں، جیسے ہی اس حوض کے اندر آ جائیں گی تو ہم کیا کریں گے کہ اس حوض کے دروازے کو بند کر دیں گے۔ اب بقول ان کے ہم ہفتے کے دن شکار تو نہیں کر رہے، مچھلیاں ہفتے کے دن جو بھی باہر آتی دریا کے کنارے کے قریب آتی، ان لوگوں کا حوض بنا ہوا ہوتا، اس حوض کے قریب جیسے ہی مچھلیاں پہنچتی اور شام کا ٹائم ہوتا، یہ کیا کرتے؟ اس حوض کے دروازے کو بند کر دیتے۔ اب مچھلیاں وہاں پر جمع ہو جاتی، اب آگے نہیں جا سکتی تھی وہ۔ یہ لوگ کیا کرتے؟ اگلے دن آتے، اتوار کے دن آتے اور ان مچھلیوں کو پکڑتے۔ حالانکہ خدا نے جو امر کیا تھا کہ ہفتے کے دن آپ لوگوں نے شکار نہیں کرنا، تو یہ بھی عملاً شکار کرنا تھا۔ مچھلیوں کو ایک حوض کے اندر ایک جگہ پر محفوظ کر لینا، یہ بھی در حقیقت ایک طرح کا شکار تھا جو یہ لوگ شکار کرتے تھے۔ ان لوگوں کی اس صفت کی وجہ سے، جو انہوں نے خدا کی آیت کے مقابلے میں، خدا کے فیصلے کے مقابلے میں، خدا کے فرمان کے مقابلے میں جو ہیلا کیا، جو فریب دیا، جو خدا کے حکم کا استہزاء اڑایا، مذاق کیا، مذاق اڑایا، تو خداوند منان نے اس بستی کو مسخ کر دیا۔
مس کر دیا یعنی کیا؟ یعنی ان کو حیوان کی شکل میں ڈھال دیا. کہ یہ سورہ بقرہ کی چند آیات ہیں کہ سورہ بقرہ کی 65 اور 66 نمبر آیت میں خداوند متعال فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، بے تحقیق یقیناً تم لوگوں نے جان لیا. یہودیوں سے خطاب ہے، سیاق آیات کا وہی ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے یہاں تک کہ یہ تذکرہ ہے. یہودیوں سے خطاب ہے کہ تم لوگوں نے جان لیا کہ الذین اعتدوا منکم فی السبت، تم میں سے جن لوگوں نے طغیان کیا، اعتداء کیا، مخالفت کی ہفتے کے دن. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم لوگوں نے ان کو کہا کہ تم لوگ بن جاؤ بندر، خاسئین بالکل پست اور گھٹیا. قرآن مجید میں یہاں پر ہے کہ خداوند متعال نے ان کو مسخ کیا. البتہ مسخ سے مراد وہ تناسخ نہیں ہے جو عام طور پر ہندوؤں کے یہاں ایک عقیدہ ہے کہ انسان کے بدن سے روح نکل کر کسی حیوان کے بدن میں چلی جائے. اس طریقے سے نہیں ہے. یہاں پر مسخ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے ارواح کو، ان کے روح کو ان کے بدن سے نکال کر بندر کے بدن میں ڈھال دیا ہو، نہ نہ نہ، بلکہ مسخ سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے اس مکر و ہیلے کی وجہ سے، اپنی فریب کاری کی وجہ سے، اپنے استہزاء کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے باطن کی شکل وہی بندر والی شکل بنائی ہوئی تھی. اور یہ اس کو کہا جاتا ہے مسخ ملکوتی، کہ روایات میں بہت زیادہ آیا ہے کہ انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے ان اعمال کے اعتبار سے اس کی باطنی شکل بنتی ہے، باطنی شکل بنتی ہے، باطنی شکل بنتی ہے. مکار انسان کی باطنی شکل وہی بندر والی شکل ہوتی ہے. تو ان لوگوں نے بھی جو مکاری کی تھی اس مکاری کی وجہ سے ان کی باطنی شکل اسی بندر کی طرح تھی. خداوند متعال نے ان کے اس باطن کو اسی دنیا کے اندر ظاہر کر دیا کہ یہاں پر جو کہا گیا کونو قردۃ خاسئین، تم لوگ پست گھٹیا ذلیل بندر کی شکل میں بن جاؤ، اور وہ بن گئے اس طریقے سے. پھر قرآن کہتا ہے فَجَعَلْنَاهَا، یہ جو مسخ شدہ ہے ان کو ہم نے قرار دیا کیا؟ نکالن، عبرت قرار دیا، لما بین یدیہا، جو اس زمانے میں تھے، جو دوسری بستیوں میں رہنے والے تھے ان کے لیے بھی ہم نے اس کو مایہ عبرت قرار دیا، اور اسی طریقے سے وما خلفہا، اور جو ان کے بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے ان کو عبرت بنایا. اچھا، یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ یہ جو قضیہ ہے، یہ جو ان لوگوں کو مکاری کی وجہ سے بندر کی شکل میں ڈالا گیا، یا سورہ مائدہ کے اندر ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ بندر بنے اور کچھ لوگ خنزیر بنے. سورہ مائدہ میں خداوند متعال نے اسی قصے کو 60 نمبر آیت میں ذکر کیا ہے کہ وہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کیا میں آپ کو نہ بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں جزا کے لحاظ سے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ من لعنہ اللہ، ان لوگوں کی پہلی صفت، پہلی خاصیت یہ ملعون ہے، خدا کی جانب سے ان پر لعنت ہے. 2 وغاضب علیہ، اور خدا کا غضب بھی ان پر ہے. 3 وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور خداوند متعال نے ان میں سے بعض کو بندر بنایا اور بعض کو خنزیر بنایا. اس سورہ مائدہ کی آیت نے بتایا کہ یہ جو اصحاب سبت ہیں خداوند متعال کی جانب سے 4 طرح کی عقوبتیں، 4 طرح کی سزائیں ان لوگوں کے لیے ہیں. 1 ملعون ہے، خدا کی لعنت ہے ان پر. 2 ان پر خدا کی جانب سے غضب ہے. 3 یہ لوگ بندر ہیں. 4 یہ لوگ خنزیر ہیں. اب یہ ان اصحاب سبت کے بارے میں ہے. اچھا، ان اصحاب سبت کے بارے میں جو خداوند متعال نے یہ کہا کونو قردۃ خاسئین،
یہ کونو کوئی لفظی امر نہیں ہے، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے وہی امر تکوینی ہے، یعنی وہی کہ خداوند متعال جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اس شے کو کہتا ہے کن فیکون، جو سورہ یاسین میں خداوند متعال نے فرمایا کہ پروردگار عالم جب بھی کسی شے کا ارادہ کرتا ہے ان یقول لہ کن فیکون۔ یہاں پر بھی یہ کونو قردۃ خاسئین خداوند متعال نے اپنے اس امر تکوینی کو استعمال کیا ہے۔ یہ دوسرا نقطہ کہ جو ان اصحاب سبت کے قصے میں بہت زیادہ اہم ہے۔ اب میں آتا ہوں، بہت زیادہ وقت بھی گزر گیا اور اپنی بات کو سمیٹوں بھی صحیح۔ ان اصحاب سبت کے قصے میں چند باتیں سمجھ میں آئیں۔ ایک، یہ اصحاب سبت وہ ہیں جن پر خداوند متعال کی 4 طرح کی سزائیں ہیں، ملعون ہیں، مغضوب ہیں، بندر ہیں اور اسی طریقے سے خنزیر ہیں، بعض بندر کی شکل میں بعض خنزیر کی شکل میں۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا کہ مسخ سے مراد یہ ہے کہ ان کی باطنی شکل اس طریقے کی تھی، خدا نے ان کے باطن کو فقط ظاہر کیا۔ ایک اور نقطہ جو یہاں پر ہے، خداوند متعال نے فقط ایک حکم کی مخالفت کی وجہ سے ان کو ایسے نہیں بنایا، بلکہ یہ لوگ جو آیت الہی کا استہزاء اڑا رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، اس استہزاء اور مذاق کی وجہ سے خداوند متعال نے ان کی یہ حالت بنائی۔ اب آئیں ذرا خطبہ غدیر کی طرف، جو میں نے ابتدا میں بیان کیا تھا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا جو غدیر کا دشمن ہے، جو غدیر کو نہیں مانتا، جو علی کا دشمن ہے، جہاں پر ان کی مختلف خاصیتیں خطبہ غدیر میں امیر المومنین کے دشمنوں کی رسول اللہ نے بیان کیا، ان میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو علی کا دشمن ہے، جو غدیر کا دشمن ہے، وہ اصحاب سبت کی طرح ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں پیغمبر اسلام یہ فرمانا چاہتے ہیں جو غدیر کو نہیں مانتا، جو علی کو نہیں مانتا، وہ آپ کو دکھنے میں تو مسلمان نظر آ رہا ہے، لیکن مجھ مصطفیٰ کی نظر میں اس بندے کی مثال یہودیوں کی مثال ہے۔ یہ ظاہر میں مسلمان ہے لیکن حقیقت میں یہ بندہ یہودی ہے، اور یہودیوں میں سے بھی ہر یہودی نہیں، بلکہ اس کی مثال اصحاب سبت کی طرح ہے۔ وہ جو حضرت داؤد کے زمانے میں ہیلا گر انسان تھے، مکار انسان تھے، غدیر کا دشمن، علی کا دشمن اصحاب سبت کی طرح ہے۔ اچھا، جب اصحاب سبت کی طرح ہے تو ان کے اندر بھی وہی خاصیتیں ہوں گی جو اصحاب سبت کے اندر تھیں، یعنی جو علی کا دشمن ہے وہ کچھ بھی ہوگا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ دو، وہ بندہ کیا ہے؟ اصحاب سبت کے لیے قرآن نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں من لعنہ اللہ، ملعون ہے، خدا کی لعنت ہے اس پر، جو بھی علی کا دشمن ہے۔ خدا اس خطبہ غدیر کو مد نظر رکھتے ہوئے اور قرآن مجید کی اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بندہ ملعون ہوگا، من لعنہ اس کو بھی شامل ہے۔ 3، وغضب علیہ، جس طریقے سے اصحاب سبت مغضوب علیہم ہے، ان پر خدا کا غضب ہے، جو غدیر کا دشمن ہے، جو علی کا دشمن ہے، وہ مغضوب علیہ ہے، اس پر خدا کا غضب ہے۔ 4، وہ بندہ جو علی کا دشمن ہے، جو غدیر کا دشمن ہے، اصحاب سبت کی طرح، یعنی کیا؟ وجعل منہم القردۃ، ان میں سے بعض بندر کی طرح ہے، حقیقت میں وہ بندر ہے، جو علی کا دشمن ہے وہ دکھنے میں انسان ہے، لیکن پیغمبر کا جملہ اور قرآن کی یہ آیت ان دونوں کو ملائے تو نتیجہ یہ نظر آتا ہے کہ جو بھی علی کا دشمن ہے وہ در حقیقت قردہ ہے، بندر ہے۔ والخنازیر، وہ بندہ خنزیر ہے جو بھی علی کا دشمن ہے۔ یہ ایک جملے کے اندر اتنی پوری داستان کو پیغمبر اسلام نے بیان کر دیا کہ اگر تم لوگ غدیر سے ہٹ جاتے ہو، علی کے دشمن بن جاتے ہو، مسلمان نہیں رہتے۔ اگر تم لوگ غدیر سے ہٹ جاتے ہو، خدا کی رحمت سے دور ہو۔ اگر تم لوگ غدیر سے ہٹ جاتے ہو، ملعون ہو۔ اگر تم غدیر سے ہٹ جاتے ہو، علی کے دشمن بن جاتے ہو، خدا کا غضب تم پر ہوگا۔ اور شاید یہی سبب ہے کہ روایات میں نظر آتا ہے، اور اس روایت کو میں بیان کروں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے اور امام صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے
جو اسی نقطے کو بیان کرتی ہے. حتیٰ اس سے پہلے ایک اور روایت کی طرف اشارہ کروں جس کو تفسیر برہان میں امام سجاد علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو اصحاب سبت تھے، ان لوگوں پر یہ جو خدا کی جانب سے عذاب نازل ہوا، اگر یہی لوگ جو اصحاب سبت ہیں خدا کی بارگاہ میں ہم اہل بیت اطہار کا واسطہ دے کر جاتے تو خدا کبھی بھی ان پر یہ عذاب نازل نہ کرتا. عجیب ہے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَمَّا إِنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ لَوْ كَانُوا حِينَ هَمُّوا بِقَبِيحِ أَعْمَالِهِمْ سَأَلُوا رَبَّهُمْ بِجَاهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ أَن يَعْصِمَهُمْ مِنْ ذَلِكَ أَعْصَمَهُمْ. اگر یہ اصحاب سبت خدا کی بارگاہ میں محمد و آل محمد کا واسطہ لے کر جاتے تو خدا ان پر کبھی بھی یہ عذاب نازل نہ کرتا. اچھا، اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ جو بھی علی کا دشمن ہے، رسول اللہ نے کہا وہ اصحاب سبت کی طرح. قرآن نے کہا جو اصحاب سبت ہے وہ قردہ اور خنازیر ہیں، وہ بندر بھی ہیں، وہ خنزیر بھی ہیں.